السلام علیکم۔ اردو زبان کی چوتھی کتاب کا آج پڑھیں گے ہم سبق نمبر 12۔ پارٹ کا نام ہے نور جہاں بیگم۔ نور جہاں بیگم۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے۔ تو آئیے ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نمبر 1، اس بیگم کا نام فخرالنساء خانم تھا۔ اس بیگم کا نام فخرالنساء خانم تھا۔ جب شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہوئی نور محل اس کا لقب ہوا۔ پھر نور محل سے نور جہاں خطاب پایا۔ چنانچہ آج تک یہی نام سے مشہور و معروف ہیں۔ نمبر 2، یہ بیگم ایران کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی۔ ایک زمانے میں اس کا دادا خواجہ محمد شاہ ایران کا وزیر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نشست میں آیا کہ روٹیوں کو محتاج ہو گئے۔ آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوئے۔ نمبر 3، اثنائے راہ میں قندھار کے قریب اس کے یہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی۔ اس پر 2 دن کا فاقہ تھا۔ ایسی مصیبت اور بے شیمانی کی حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دشوار معلوم ہوئی۔ ناچار کلیجے پر پتھر رکھ اس لخت جگر کو راستے میں ڈال آگے بڑھے۔ اس وقت تو اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ عقل مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملک ہند بنے گی۔ نمبر 4، جب نور جہاں کے والدین اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے تو پیچھے سے ایک قافلہ پہنچا۔ اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر
ایک سوداگر کو ترس آیا اور یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر ایک سوداگر کو ترس آیا۔ وہ کفیل پرورش ہوا اور اس کی ماں ہی سے کچھ ماہوار طے کر کے دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا نمبر 5، غرض اس طور سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے اور اسی سوداگر کے ذریعے سے جس نے لڑکی کی پرورش اپنے ذمے لی تھی مرزا غیاث کی رسائی اکبر کے دربار تک ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا۔ اور اس کی ماں بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی۔ نمبر 6، جب نور جہاں جوان ہوئی تو اکبر نے اس کی شادی ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی۔ اور اس کی بروبان کا حاکم مقرر کیا، مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایمان سے شیر افغن مارا گیا اور اس کی بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی ماں کی مصاحب مقرر ہوئی اور اس کو بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی ماں کی مصاحب مقرر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کی نکاح میں آئی اور ملک نور جہاں کہلائیں۔ نمبر 7، صورت و سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھیں۔ صورت و سیرت کی خوبیوں کے علاوہ نہایت عاقل، ہوشیار اور سلیقہ مند عورت تھیں۔ اس نے بادشاہ کے مزاج کی بہت اصلاح کی، تندخوئی اور غصہ کو دھیما کیا، شراب کم کرا دی، سلطنت کے کاروبار کو خود سنبھال لیا۔ روپے اور افریقی کے سکے میں بادشاہ کے نام کے ساتھ اس کا نام بھی شامل تھا۔
اس کا نام بھی شامل تھا۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کی۔ زیور، لباس اور کھانوں میں نئی نئی ایجادیں کی اور بڑے شاعرہ لطیفہ سنج اور خواجہ جواد تھیں اور بڑی شاعرہ لطیفہ سنج اور خاطر جواب تھیں۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپاہی میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ گھوڑے کی سواری اور فنون سپاہی میں بھی اس کو خوب مہارت تھی۔ نمبر 8، ایک روز بادشاہ مہ بیگم کی شکارگاہ میں تھیں۔ ایک روز بادشاہ مہ بیگم کی شکارگاہ میں تھیں۔ وہاں کاروالوں نے 4 شیر گھیر رکھے تھے۔ جس وقت شیر نظر آئے تو نور جہاں بیگم نے جو ہاتھی کی اماری میں سوار تھیں بادشاہ سے التماس کیا اگر حکم ہو تو میں ان شیروں پر بندوق چلاؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ ان میں سے 2 کو بندوق کی 2 گولیوں سے گرا دیا اور 2 کا کام تیروں سے تمام کیا۔ یہ پھرتی اور نشانہ بازی دیکھ کر بادشاہ کو بھی حیرت ہوئی کہ 4 نشانے میں لگائے جن میں سے ایک بھی خطا نہ ہوا۔ اسی وقت بادشاہ کے حکم سے 1000 اشرفیاں نثار کی گئیں اور ایک پوچی الماس کے جس کی قیمت 1 لاکھ روپے تھی اس کام کے صلے میں بیگم کو مرحمت ہوئی۔ نمبر 10، جب جہلم کے کنارے جہانگیر بادشاہ کو محبت خاں نے قید کر لیا تھا۔ تو بیگم نے تمام سرداروں کو بلا کر لعنت ملامت کی کہ تم نے اپنے جیتے جی اپنے آقا کو کیوں گرفتار ہونے دیا؟ پھر تمام فوج کو ساتھ لے کر بادشاہ کی رہائی کے لیے محبت خاں کی سپہ پر حملہ کیا۔ نمبر 11، بیگم خود تیر کمان لے کر ہاتھی کی ہودہ میں بیٹھیں۔ سب سے پہلے اپنا ہاتھی دریا میں ڈالا اور لڑتے پھرتے خیمہ گاہ تک پہنچی، مگر بدقسمتی سے اس کی فوج نے شکست کھائی۔
اس کی فوج نے شکست کھائی۔ تمام سردار سپاہی بھاگ گئے۔ یہ جال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئیں۔ یہ حال دیکھ کر خود بھی بادشاہ کے پاس قید میں چلی گئیں اور وہاں پہنچ کر اپنی دانش مندی سے ایسا بندوبست کیا کہ بادشاہ کو محبت خاں کی کیسے صاف چھڑا لیا۔ نمبر 12، جب جہانگیر مر گیا اور اس کے سہاگ بھاگ کا زمانہ ختم ہوا تو 12 برس شوق کی حالت میں کاٹے اور بعد انتقال بمقام لاہور اپنے شوہر کے پہلو میں مدفون ہوئیں۔